صوفی بزرگوں کی برپا اس تحریک کا اثر و نفوذ اور ان کی ہیبت اس حد تک پہنچ گئی کہ فرانسیسی انٹیلیجنس، جس نے شمالی افریقہ کے بارے اپنی رپورٹ میں اس بات کا برملا اظہار کیا کہ اسلامی اتحاد کی بدولت سلطان عبدالحمید کے لیے ممکن ہے کہ وہ شمالی افریقہ میں دینی جماعتوں کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کی وجہ سے کوئی ایسا مقامی منظم لشکر جمع کر لے جو ضرورت پڑنے پر کسی بیرونی طاقت کی راہ روک دے۔ فرانسیسی انٹیلیجنس شمالی افریقہ کے صوفی سلسلوں کی تنظیم کے وسائل کا پتہ نہ لگا سکی جو اسلامی خلافت کے تابع تھے۔ فرانسیسی اتنا کر سکے کہ انہوں نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کے دلوں میں سلطان عبدالحمید خان کی ہیبت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی اتحاد کی پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ اس سلسلے میں فرانسیسی پالیسی نے جن خطوط پر کام کیا وہ درج ذیل ہیں۔ بعض صوفی سلسلوں کے مشائخ کو مال و دولت کی لالچ دے کر فرانس اور شمالی افریقہ میں ان کی پالیسی کا ساتھ دینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو سفر حج سے روکنے کے لیے کئی افواہیں عام کیں، اگرچہ علی الاعلان لوگوں کو حج سے نہیں روکا گیا، بلکہ مختلف ذرائع سے کوششیں کی گئی کہ لوگ سفر حج ملتوی کر دیں۔ اس کا مقصد دراصل مسلمانوں کی اجتماعیت کی راہ روکنا تھا، کیونکہ حج کے اجتماع سے مسلمانوں کے باہم مل کر اسلامی اتحاد کے قیام کا خواب کو تعبیر کرنے کے امکانات پیدا ہونے اثرات تھے، اور فرانسیسی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے باہم متحد ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں مختلف افواہیں پھیلائی گئیں۔ مثلاً یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ اسلامی ممالک میں ہیضہ کی وبا پھیل ہوئی۔ سلطان عبدالحمید نے زاہدوں اور صوفیوں کی ایک جماعت کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ عثمانیوں سے خلافت چھین کر عربوں کو دینے کی کوشش کو روک دینے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ان صوفیوں نے عرب اور بالخصوص حجاز مقدس کے بعض حکام سے بھی رابطہ کیا تاکہ اس سازش کی راہ روکی جائے اور اسلامی ملکوں کی بندر بانٹ سے بچا جائے۔ اسلامی اتحاد کے داعی خلیفہ المسلمین اور دولت عثمانیہ کے فرمانروا ہونے کی حیثیت سے سلطان عبدالحمید اور ترکستان، جنوبی افریقہ اور چین کے مشائخ اور مختلف صوفی سلسلوں کے درمیان گہرے روابط تھے۔ ان میں سے بعض صوفیہ کے ساتھ تعلقات تو سامنے آ گئے، لیکن اکثر کے متعلق دستاویزات کچھ زیادہ انکشاف نہیں کرتیں۔ سلطان عبدالحمید صوفی سلسلوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ان کے خلاف قرآن و سنت بہت سارے عقائد و نظریات کے بارے سکوت اختیار کرنے کی ترجیح دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں تصوف اسلامی میں بہت ساری بدعات نفوذ کر چکی تھیں، اور قرآن و سنت کا رنگ جو تصوف کی روح ہے ماند پڑ چکا تھا۔ ہاں، کئی ایسے لوگ بھی تھے جو ان خرافات و بدعات سے دور حقیقی صوفی تھے۔ انشاءاللہ آنے والی اقساط میں اس بات کا تذکرہ کرا ہوگا کہ کس طرح جعلی صوفیہ عثمانی سنی اسلامی خلافت کے سقوط کا سبب بنے۔ دولت عثمانیہ کو عربی رنگ میں رنگنے کی کوشش۔ تخت نشین ہوتے ہی سلطان عبدالحمید نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ عربی کو دولت عثمانیہ کی سرکاری زبان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں: عربی زبان ایک خوبصورت زبان ہے، کاش ہم نے اسے اپنی سلطنت کی سرکاری زبان بنایا ہوتا۔ میں نے خیر الدین پاشا ٹیونسی کو، جب وہ صدر اعظم تھے، یہ تجویز دی کہ عربی کو ملک کی سرکاری زبان بنایا جائے، لیکن سعید پاشا جو محل کے امینوں میں سے تھے نے میری اس تجویز پر اعتراض کیا تھا اور کہا: جب ہم ملک کو عربی بنا دیں گے تو اس کے بعد ترکی عنصر کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ سعید پاشا ایک بیکار آدمی تھا اور اس کی یہ بات بھی فضول تھی۔ اس مسئلے کا ترکی عنصر سے کیا تعلق؟ یہ بالکل ایک الگ نوعیت کا مسئلہ تھا۔ اس سے یقیناً ہمیں یہ فائدہ ہوتا کہ عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہو جاتے اور کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکتا۔ سلطان عبدالحمید اپنی حکومت کے ابتدائی ایام میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں وزراء اور قصر سلطان کے امین اس سے نظریاتی اختلافات نہ کرنے لگیں،
کیونکہ یہ لوگ مغرب سے متاثر ہو چکے تھے اور قومی اور مغربی افکار کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ قصر سلطان پر دباؤ ڈالتے تھے، خواہ ان کے والد سلطان عبدالحمید کا دور ہو یا ان کے چچا سلطان عبدالعزیز کا دور یا پھر ان کا اپنا دور۔ یہ لوگ انہیں اپنی طاقت کا احساس دلاتے رہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف سلطان عبدالحمید کے ملک کو عربی بنانے کی تجویز کی مخالفت کی بلکہ اس سے بھی بہت آگے بڑھ گئے اور بعض علماء دین کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ دولت عثمانیہ سے جو مختلف غلطیاں ہوئیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک اور اپنی قوم میں عربی زبان کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کی اور قرآن و حدیث کے ذریعے ملک کو اسلام کی طرف لانے میں کوتاہی کی۔ پروفیسر محمد قطب لکھتے ہیں، اگر ہم تصور کریں کہ دولت خلافت عربی رنگ اختیار کر لیتی اور عربی زبان بولنے لگتی جس میں یہ دین حنیف نازل ہوا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے اندر وحدت و یکجہتی کے عوامل زیادہ طاقتور ہو جاتے اور ملکی مفادات سے کھیلنے والے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اس میں اہلیت پیدا ہو جاتی۔ اس کے علاوہ مسلمان قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ کر کے دین کے بارے صحیح معلومات حاصل کرنے کے قابل بن جاتے اور اس چیز کی حکام اور عوام الناس دونوں کو ضرورت بھی تھی، لیکن اس ضرورت کو باوجود ایسا نہ کیا گیا بلکہ اس کے لیے ترکی زبان میں تراجم بھی نہ ہوئے اور اس دین کے بارے ترکی زبان میں تالیف و تصنیف کا کوئی گراں قدر کام بھی نہ ہوا۔ تعلیمی اداروں، عورت کی بے پردگی پر سلطان کی گرفت۔ سلطان عبدالحمید جب تخت نشین ہوا تو اس نے دیکھا کہ تعلیمی ادارے اور ان کا نظام تعلیم مغربی فکر سے کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے اور قومیت پرستی کا رجحان ان مدارس پر چھایا ہوا ہے، تو انہوں نے ان تعلیمی اداروں کے معاملات میں دخل دیا اور انہیں اپنی پالیسی میں اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے ان تعلیمی اداروں کے بارے جو پالیسی مرتب کی اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ جنرل ادب اور جنرل تاریخ کے مضامین کو نصاب تعلیم سے خارج کرنا، کیونکہ یہ دونوں مضامین مغربی ادب اور دوسری قوموں کی تاریخ کے وسائل کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں اور ان سے مسلمان طلباء منفی اثر قبول کر رہے ہیں۔ نصاب میں فقہ، تفسیر اور اخلاقیات کی تعلیم کو شامل کرنا، صرف اسلامی تاریخ کی تدریس پر اکتفا جس میں عثمانیوں کی تاریخ بھی شامل ہے۔ سلطان عبدالحمید نے بعض ایسے مدارس قائم کیے جن کی نگرانی وہ خود کرتے تھے اور ان مدارس کو انہوں نے اسلامی اتحاد تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ خیال کیا۔ سلطان نے خواتین کی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے الگ ادارے قائم کیے جہاں ان کو تدریس کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ سلطان نے عورتوں کے ساتھ مردوں کے اختلاط پر پابندی عائد کر دی۔ اس پر جمعیت الاتحاد والترقی نے سلطان پر یہ الزام لگایا کہ وہ عقل اور علم کے دشمن ہیں۔ سلطان نے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر میں علم و عقل کا دشمن ہوتا تو تعلیمی ادارے کھولتا، اگر میں علم و عقل کا دشمن ہوتا تو بچیوں کے لیے ٹریننگ سینٹر کھولتا جن میں انہیں مردوں سے الگ تعلیم دی جاتی۔ سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ میں عورت کی بے پردگی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور عثمانی خواتین میں مغربی قدروں کو پھلنے پھولنے سے روکنے کے لیے اس پر کاری ضرب لگائی۔ استنبول کے اخبارات میں 3 اکتوبر 1883 کو ایک حکومتی بیان کا اعلان کیا گیا جس سے عورت کے بارے سلطان کا نقطہ نظر واضح ہو جاتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا، بعض عثمانی خواتین جو رات کے وقت سڑکوں پر نکلتی ہیں خلاف شرع لباس پہنے ہوئے ہیں، سلطان نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس بے پردگی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ سلطان نے اس بات کا بھی حکومت کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو مکمل شرعی نقاب پہننے کا پابند کریں اور جب وہ سڑکوں پر آئیں تو مکمل اسلامی نقاب اوڑھ کر آئیں۔ اس دوران مجلس
الوزراء کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں درج ذیل فیصلے صادر کیے گئے۔ پہلا، صرف 1 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ اگر اس کے بعد بھی یہ بے پردگی باقی رہی تو عورتوں پر باہر نکلنے کی پابندی عائد کر دی جائے اور صرف ان عورتوں کو نکلنے کی اجازت ہو جو باپردہ ہوں، اور ضروری ہے کہ یہ نقاب ہر طرح کی زینت اور بیل بوٹوں سے خالی ہو۔ باریک ریشمی نقابوں پر پابندی عائد کر دی جائے اور ایسے نقاب اوڑھنے کا عورتوں کو دوبارہ پابند کیا جائے جن سے چہرے کے خد و خال نظر نہ آئیں۔ اس بیان کی تشہیر کے 1 ماہ بعد پولیس بزرگان فیصلوں پر عمل کرائے اور انتظامی فورس ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی پابند ہو۔ حکومتی فیصلوں کے ذریعے سلطان کے اس بیان کی تصدیق کی جائے، یہ بیان اخباروں میں شائع کیا جائے اور سڑکوں پر آویزاں کیا جائے۔ اس بیان کے نشر ہونے کے دوسرے دن یعنی 4 اکتوبر کو استنبول سے نکلنے والے ایک اخبار وقت نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا: عثمانی معاشرے نے بالعموم اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ملک و قوم کے لیے بے حد مفید قرار دیا ہے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں عورت اپنی بناوٹ کے لحاظ سے مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے، جب تک قرآن کریم یہ بات کہتا رہے گا، جدیدت کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس پر 2 آراء نہیں ہو سکتی۔ ان کا نقطہ نظر تھا۔ مساوات کا یہ نظریہ مغرب سے آیا ہے۔ عثمانی میڈیا پر تعداد ازدواج کے مسئلے پر بڑی زور و شور سے بحث جاری تھی۔ انہوں نے اس نظریے کا دفاع کیا اور اس بارے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ صرف دولت عثمانیہ کے اندر اس چیز کو برا خیال کیوں کرتے ہیں؟ امریکہ اور دوسرے یورپی ملکوں میں تعداد ازدواج کے رجحان پر یہ ماڈرن لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ سلطان اس بات پر زور دیتا تھا کہ اسلام میں 1 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح مباح ہے، اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان عبدالحمید خواتین کی تعلیم کے حق میں تھا، اسی لیے انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خواتین ٹریننگ سینٹر قائم کیے تاکہ یہاں سے فارغ ہونے والی طالبات تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ سلطان عبدالحمید اختلاط مردوزن اور عورت کی بے پردگی کے خلاف تھا اور ان کے عہد حکومت میں مملکت کے امور میں عورت کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں رہا تھا۔ ان کے خیال میں عورت گھر میں اور نسل نو کی تعلیم و تربیت میں فعال کردار ادا کرنے کی ذمہ دار تھی۔ سلطان عورت کے ساتھ نہایت ہی مہربانی کے سلوک کے حق میں تھا۔ ان کی سوتیلی ماں، جنہوں نے سلطان کو اپنی گود میں لے کر پروان چڑھایا اور ان کی تعلیم و تربیت کی، سلطان جب تخت نشین ہوئے تو ان کے ساتھ کمال لطف و مہربانی اور عزت و تکریم سے پیش آئے۔ انہیں مملکت کی ملکہ کی حیثیت دی، جیسا کہ جدید دور میں رواج ہے۔ قصر سلطان میں ملکہ ان کی والدہ تھیں، ان کی زوجہ نہیں تھی، جیسا کہ دوسری مملکتوں میں اکثر بادشاہ کی گھر والی ملکہ کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ اپنی تخت نشینی کے دوسرے دن سلطان اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش ہوئے، جو سلطان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، آپ کی شفقت اور محبت کی بدولت میں نے ماں کی کمی محسوس نہیں کی۔ آپ میری نظر میں میری سگی ماں ہیں، میں دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو اس مملکت کی ملکہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس محل میں جو چاہیں حکم دیں، آپ کے حکم سے سرتابی نہیں ہوگی۔ لیکن میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو کسی صورت نہیں ٹالیں گی کہ آپ مملکت کے کسی چھوٹے یا بڑے کام میں کسی طرح کی مداخلت نہیں فرمائیں گی۔ مدرسۃ الاشاعر کا قیام۔ سلطان عبدالحمید نے استنبول میں مقر خلافت و مرکز سلطنت ہونے کی بنا پر مدرسۃ الاشاعر العربیہ یعنی عربی خاندان کا سکول قائم کیا تاکہ یہاں حلب، شام، بغداد، بصرہ، موصل، دیار بکر، مغربی طرابلس،
یمن، حجاز، بنغازی، القدس اور دیر الزور کے صوبوں کے عربی خاندان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ اس سکول میں مدت تعلیم 5 سال رکھی گئی۔ یہ داخلی سکول تھے جن میں طلباء کے جملہ اخراجات دولت عثمانیہ پورے کرتی تھی۔ ہر طالب علم کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ یہ وظیفہ ہر 2 سال بعد ملتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ طلباء کا سفری خرچ بھی حکومت کے ذمہ تھا۔ استنبول کے مدرسۃ الاشاعر کا نصاب۔ اس اسکولوں کا نصاب کچھ اس طرح مقرر کیا گیا: پہلا سال قرآن کریم، حروف ابجد کی لکھائی، دینی علوم، ترکی زبان پڑھنے کی تعلیم، ترکی زبان لکھنے کی مشق، عسکری ٹریننگ۔ دوسرا سال قرآن کریم، تجوید، دینی علوم، املا، ریاضی، ترکی کی قرأت، خوش نویسی، عسکری ٹریننگ۔ تیسرا سال قرآن کریم، تجوید، علوم دینیہ، املا، خوش نویسی، ریاضی، جغرافیہ، فرانسیسی زبان ٹریننگ۔ چوتھا سال قرآن کریم، تجوید، دینی علوم، عربی زبان صرف، فارسی زبان، کتابت، ترکی کی گرامر، جغرافیہ، ریاضی، خوش نویسی، فرانسیسی زبان ٹریننگ۔ پانچواں سال قرآن کریم، تجوید، علوم دینی، عربی نجوم، فارسی زبان، عثمانی تاریخ، عثمانی قواعد، ترکی زبان کی قرأت اور کتابت، ترکی میں گفتگو، جغرافیہ، ریاضی، انجینئرنگ، خوش نویسی، جنرل نالج، حفظان صحت کے اصولوں کی تعلیم، دفتری امور کی انجام دہی کی ٹریننگ، فارسی زبان، فرانسیسی، خوش نویسی، عسکری ٹریننگ۔ اس اسکول سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہونے والے طلباء بڑے فوجی ٹریننگ سکولوں میں داخل ہوتے تھے اور پھر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے لوگ شاہی سکول میں بھی داخل ہو سکتے تھے، جہاں 1 سال پڑھنے کے بعد وہ بہت بڑی ڈگری حاصل کرتے اور اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید نے واعظین اور مقررین کے لیے ایک ٹریننگ ادارہ قائم کیا، جس میں ایسے افراد تیار کیے جاتے تھے جو اسلامی دعوت کا پرچار کرتے تھے، اسلامی اتحاد کا پیغام دنیا میں پھیلاتے اور رائے عامہ کو خلافت اور اسلامی اتحاد کے حق میں ہموار کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید بڑا بیدار مغز اور قابل فرمانروا تھا، اس لیے انہوں نے چین کے مسلمانوں کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ استنبول سے نکلنے والے ایک اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ چین کے متعدد مسلمان بڑے جذباتی ہیں، علم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے استفادہ میں خصوصی رغبت رکھتے ہیں، ان کے ہاں تعلیمی ادارے اور مدارس ہیں۔ صرف بکین میں ان کی 38 مسجدیں اور جامعات ہیں جن میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور ان میں خلیفہ عبدالحمید الثانی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ بکین کی ان مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے، پھر اسے چینی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید کے نام کا خطبہ صرف بکین میں ہی نہیں پڑھا جاتا بلکہ چین کے تمام مسجدوں اور جامعات میں پڑھا جاتا ہے، اور ان کے لیے بحیثیت خلیفۃ المومنین دعا کی جاتی ہے۔ چین کے دارالحکومت بکین میں ایک جامعہ ہے جسے چینی مسلمان دارالعلوم الحمدیہ یعنی دارالعلوم الحمیدیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ نام سلطان عبدالحمید ثانی کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ استنبول میں فرانسیسی سفیر نے اس جامعہ کو الجامعۃ الحمیدیہ کا نام دیا ہے، اور یہ بات پیرس میں وزارت خارجہ کو بھی بھیجی جانے والی ایک رپورٹ میں بھی درج ہے۔ اس جامعہ کے افتتاح کے موقع پر ہزاروں چینی مسلمان وہاں حاضر ہوئے۔ ان کے علاوہ وہ بکین کے مفتی اور کئی دوسرے علماء نے بھی شرکت کی۔ اس افتتاحی تقریب میں جو تقریر ہوئی
وہ عربی میں تھی، جس میں سلطان عبدالحمید کے لیے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے دعا کی گئی۔